بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان آج بیحد خوش تھے کیونکہ آج ایک دور دراز ملک سے ان کے بیحد عزیز رشتہ دار ان کے پاس آ رہے تھے۔ سلطان کے والدین تو حیات تھے ہی نہیں، اس لیے ان کے پورے خاندان میں رشتہ داروں میں بس صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا جس کے ساتھ سلطان کا خونی تعلق تھا۔ سلطان انتہائی بے تابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ باورچی خانے میں ان کے لیے طرح طرح کے پکوان پک رہے تھے اور پورے محل میں چاق و چوبند رہنے کی ہدایت دی گئی تھی کیونکہ آج سلطان کے چچا سلطان سے ملنے آ رہے تھے۔ شام کے سائے ڈھلنے سے پہلے سلطان کے چچا محل میں پہنچ گئے۔ وہ چہرے مہر سے بے حد شریف اور شفق انسان لگتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو خوب بھنج کر گلے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، تم بالکل میرے بھائی کے ہم شکل ہو۔ آج تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ خوشی اور جذبات کی شدت سے سلطان کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ سارا محل سلطان کے اس جذباتی منظر کو دیکھ دیکھ کر بے حد خوش ہو رہا تھا کیونکہ عام طور پر سلطان سنجیدہ اور جاؤ جلال میں ہی رہا کرتے تھے۔ سلطان اپنے چچا کو اپنے محل میں پا کر بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے التجا کی کہ وہ کچھ عرصہ ان کے پاس ہی رک جائیں کیونکہ ان سے سلطان کو اپنے والد کی خوشبو آتی تھی۔ سلطان کے چچا سلطان سے بے حد وفا کرتے اور محبت کرتے تھے۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ وہ جب تک چاہیں گے ان کو اپنے ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں۔ سلطان کی خوشی سے بڑھ کر انہیں کچھ عزیز نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر سلطان اور کیا خوش ہوتے۔ ان کا کوئی خونی رشتہ دار محل میں ان کے ساتھ رہنے گا اور قانونی طور پر معاملات دیکھے گا۔ سیاست کا وہ بوجھ جس نے سلطان کے کندھوں کو جھکا رکھا تھا، اس کا کچھ حصہ سلطان کے پیارے چچا بانٹ لیں گے۔ لیکن سلطان کو کیا پتہ تھا کہ خوشیوں کے بادل جلد ہی چھٹنے والے ہیں اور اس کی جگہ ظلمت اور بدنامی کے گہرے سائے سلطان کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس روز جب سلطان عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، انہیں اپنے کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ نماز ان کا دھیان اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے سرسراہٹ پر توجہ ہی نہیں دی۔ انتہائی توجہ سے اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پیچھے تباہی ہے اور انہیں اپنے گھیرے میں لینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ سالوں کی کمائی ہوئی عزت داؤ پر لگنے والی تھی۔ سلطان ان سب سے بے خبر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے۔ جیسے ہی سلطان نے سلام پھیرا، سلطان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس قدر تعجب کا شکار ہوئے کہ بائیں کی طرف سلام پھیرنا ہی بھول گئے۔ نماز تو کیا، انہیں اپنا آپ ہی بھول گیا۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ اپنے کمرے میں قیامت اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کی نیکی اور بزرگی پانی میں بہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ سلطان کے سامنے دو خوبرو جوان شہزادیاں بے لباس کھڑی تھی۔ ان شہزادیوں کی شرم و حیا تو دور، اپنے وجود کا بھی احساس نہیں تھا۔ رات کا یہ پہر اس طرح کا منظر تھا کہ سلطان کو گویا قیامت ہی گزری۔ اس سے پہلے یہ نیک انسان کسی قسم کا کوئی قدم اٹھاتے، دونوں شہزادیاں نے چلانا شروع کر دیا۔ یہ دوسری اقدار تھی کہ جس نے سلطان کو نمٹنا پڑ رہا تھا۔ عقل کام کرتی تو وہ کچھ کرتے تو بس ہکا بکا کھڑے ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے جن کی طرف سے نظر کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے چیخ چیخ کر محل کو سر پر اٹھا لیا کہ آج آن میں سلطان کے کمرے کے باہر سارا محل اکٹھا ہو گیا اور سبھی اونچی اونچی آواز میں سلطان سے کمرے کے اندر ہونے والے معاملے کا سبب پوچھنے لگے۔ سلطان کو کسی کا کیا جواب دیتے، وہ خود جواب دینے کے لائق ہی نہیں تھے۔ صرف لڑکیوں کی چیخو پکار سن کر قرینوں کے سربراہ سلطان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اندرونی منظر دیکھ کر جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پیچھے کئی کنیزیں اور وزیر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کا منظر کسی جہنم کے منظر پیش کر رہا تھا۔ انتہائی نیک اور برگزیدہ سلطان جس کے سامنے جائے نماز بچھی تھی، وہ زمین میں نظر گاڑے کھڑے تھے اور ان کے سامنے دو خوبرو جوان شہزادیاں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ دونوں بے لباس تھی اور دونوں شہزادیوں نے سلطان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کے بقول سلطان نے انہیں دھوکے سے اپنے کمرے میں بلا کر ان سے فالی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سربراہ کنیز نے آگے بڑھ کر شہزادیوں کی بڑی چادر سے ڈھانپ دیا۔ اب کم از کم وہ اس لائق تھی کہ کوئی ان کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ شہزادیاں زاروں قطار رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ سلطان نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام افراد نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ ایسا نیک سلطان جس کی نیک نامی کی گواہی پوری سلطنت دیتی ہے، اس کے کمرے سے آج کیسا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ سلطان نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔
सरबराह कनीज़ा शहजादियों को लेकर कमरे से चली गई। रफ्ता रफ्ता तमाम अफराद महल के दूसरे कोन खदरों में जाग उठे, कमरों में तना रह गए। तो सिर्फ सुल्तान, क्योंकि वह सल्तनत के सुल्तान थे, इसलिए कोई इनसे सच्चाई और झूठ के बारे में सवाल नहीं कर सकता था। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरी सल्तनत में सुल्तान के खौफ में चहमोगियाँ होने लगी। वो अवाम जो अपने सुल्तान की मोहब्बत में पागल थी और इनकी अकीदत के अशार कहते नहीं थकती थी, वही अवाम सुल्तान के किरदार पर उंगलियां उठाने लगी। इनमें बाज़ ऐसे भी थे जो सुल्तान पर अंधा एतमाद करते थे और कहते थे कि सुल्तान ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुदा से डरने वाले इंसान हैं। बाज़ार में जहाँ 4 लोग खड़े होते, वहीं सुल्तान और शहजादियों की बात शुरू हो जाती। इस रोज़ सुल्तान के कमरे में क्या हुआ था कि हर कोई जानना चाहता था। क्या वाकई सुल्तान ने इन दोनों शहजादियों के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी या सिर्फ वहम था? लेकिन आंखों देखी बात को कौन झुठला सकता था, और शहजादियाँ खुद रो रो कर सुल्तान के खिलाफ गवाही दे रही थी कि सुल्तान ने धोखे से इन्हें अपने कमरे में बुलाया था। मिस्र का बादशाह जो महल में शहजादियों के हमरा क़याम करने के लिए आया हुआ था, जब तक इसके सारे वाक़े की खबर पहुंची तो आग भगोला हो गया। ये शहजादियाँ इस रिश्ते में की बहन बेटियां थीं और वह इन्हें अपनी ज़िम्मेदारी पर सुल्तान के पास सल्तनत में लेकर आया था। इन्हें जानता था कि सुल्तान की इस तरह से मेहमान नवाजी करेंगे। मिस्र का बादशाह सुल्तान से शदीद बोझ पर कर्ज करना चाहता था, लेकिन कानून के तहत वो एक दूसरे के सुल्तान के गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकता था, लिहाजा खामोश हो गया। सुल्तान के चचा ने अगली सुबह जब ये सारा माजरा सुना तो हैरान और परेशान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कल रात इनके प्यारे भांजे के ऊपर किस कदर बुरी गुजरी है, और जल्द सुल्तान के कमरे की तरफ रवाना हुए। कल रात वाले वाक़ये के बाद सुल्तान अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। उतने भी किसी पूरे महल में हर कोई इनको अजीब नज़रों में से देख रहे थे, क्योंकि वह एक सुल्तान थे और सल्तनत का इंतज़ाम इनके हाथ में था। इसलिए कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई इनके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता था। लोगों के जहन में सुल्तान का एक बड़ा ही गलत तासुर बन रहा था। सुल्तान के चचा ने सुल्तान के सर पर हाथ फेरा और पूछा, है मेरे भतीजे, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है? अपने रिश्तेदार के मुँह से इस तरह की बात सुनकर सुल्तान का दिल कट कर रह गया। हालांकि वो एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे, लेकिन एक पूरी सल्तनत इनके खिलाफ हो जाना इन्हें अंदर से तोड़ रहा था। ऐसे में जब इनके चचा ने इनसे प्यार से बात की तो सुल्तान से रहा न गया। सुल्तान ने परेशान कुन आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता दोनों शहजादियाँ कहाँ से आई थी और इन्हें किस ने बुलाया। वो तो मेरी मेहमान थी और मैं मेहमानों की किस कदर इज्जत करता हूँ ये सब जानते हैं। मैं इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि इस पूरे महल में सैकड़ों कनीज़ें मेरी ज़िम्मेदारी के तहत रहती हैं। खुदा गवाह है, मेरे अंदर इतना खौफ खुदा है कि मैंने कभी इनके ऊपर गलत नज़र नहीं डाली, तो फिर मैं अपनी मेहमान शहजादियों के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकता हूँ। सुल्तान के चचा ने एक गहरी सांस ली और ये कहा कि कोई और ही मामला लगता है। अगर ऐसा है कि सुल्तान बेकसूर हैं तो आपके साथ, और जब तक आपकी सल्तनत के काम काज नहीं कर सकते इसका इंतज़ाम मैं संभालूंगा। आप आराम करें और जब तक आपके इस मसले का फ़ैसला नहीं हो जाता आप इबादत पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। सुल्तान के चचे के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे सुल्तान ने फिल वक्त महसूस ना कर सके रिश्तों की मोहब्बत की लालच में सुल्तान अपने अक्ल पर ताला लगा बैठे थे, जिसका खुमियाजा वो बहुत जल्द भुगतने वाले थे। सुल्तान ने अपने चचा से कहा कि वो जब तक चाहें महल में रहें और सल्तनत के इंतज़ामी अमूर को संभालें, क्योंकि कल रात वाले वाक़ये में के बाद इनका जहन बेहद परेशान और तमाम दिन और रात अल्लाह ताला से इबादत करके इस मसले का हल निकलने की दुआ करना चाहते थे। चचा की तो दिली मुराद बुराई, और उन्होंने सुल्तान के सर पर हाथ फेरते हुए सुल्तान को तसल्ली दी कि अब सुल्तान की जगह सल्तनत के फैसले वो खुद कर लेंगे, चाहे कुछ अरसे के लिए सही, लेकिन सुल्तान को आराम करना चाहिए। महल की ऊंची ऊंची दीवारों में सुल्तान के खिलाफ आवाज़ों से आशना थी। ज़्यादातर लोग इनके खिलाफ थे। काजी तक भी सारे वाक़ये की शोहरत जा पहुँची, और ऐसा तो मुमकिन ही था कि एक अमन पसंद और इंसाफ करने वाली सल्तनत का काजी सुल्तान का फैसला ना कर सके। चाहे सुल्तान इस पूरी सल्तनत के हाकिम थे, काजी को इस बात का हक था कि वह सुल्तान के बारे में भी दुरुस्त फैसला
کریں، لیکن اس سے پہلے وہ سارے حالات اور واقعات کا جائزہ لے لیں۔ قاضی نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی سلطان اور شہزادیوں کے درمیان کیا ہوا اس چیز کا فیصلہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے۔ تب تک عوام کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر سلطان قصوروار ثابت ہوئے تو زنا کے گناہ کی سزا وہ جانتے ہیں، انہیں کوڑوں کی سزا سنائی جائے گی اور ہر ممکن ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کا دل دہک سا رہ گیا، اور ہر دل سے عزیز سلطان کا قتل کر دیا جائے گا، اور سب اس بات جس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ بات ان کے لیے کس طرح قابل قبول تھی کہ وہ جو لوگ سلطان کے حق میں تھے اور ان سے محبت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کا سلطان زنا جیسی حرکت نہیں کر سکتا، وہ دن رات سلطان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادیوں کو لے کر اپنے ملک لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے اس کے شہر کی قاضی سے اس بات کا تقاضا کیا کہ جلد از جلد سلطان کا فیصلہ کیا جائے، ورنہ وہ اپنی پوری فوجوں سمیت سلطان پر حملہ کر دے گا اور اس کا سر قلم کر دے گا۔ مصر اس وقت ایک طاقتور سلطنت تھی جس کا بادشاہ سلطان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قوت رکھتا تھا۔ مصر کی سرزمین میں قدم رکھتے یہ بادشاہ اس کی شہزادیوں کے تیور ہی بدل گئے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ سلطان کی سلطنت جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سب کچھ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ وہ جلد از جلد شہزادیوں والی بات کا فیصلہ چاہتا تھا، اس لیے اپنی فوجیوں کو تیار کر دیا۔ اگر قاضی کا فیصلہ سلطان کے حق میں آیا تو وہ پوری فوجیوں سمیت سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دے گا اور سلطان کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ اس نے مصر کے شہزادیوں کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ بادشاہ کے اس اعلان پر پوری مصر کے لوگ سلطان کے یک آواز ہو گئے اور اپنی پیاری شہزادیوں بے حد عزیز تھی۔ مصر کی اونچی اونچی سنگلاخ دیواروں کے اندر سلطان کے خلاف کیا سازش پنپ رہی تھی، اس کے متعلق خود سلطان بھی نہیں جانتے تھے۔ دونوں شہزادیوں نے جس وقت اپنے گھر کے اندر قدم رکھا وہ بالکل خاموش تھی۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گلے لگایا اور کہا کہ وہ دونوں بالکل پریشان ہیں۔ سلطان جو کچھ ان کے ساتھ کیا، بادشاہ سلامت اس کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے۔ لڑکیوں کی ماں بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ جلد از جلد سلطان کا سر قلم کیا جائے، جس نے شہزادیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شہزادی کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب سے وہ سلطنت کی سلطنت سے واپس آئی تھی انہیں تو بس ایک ہی چپ لگی تھی، حالانکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ سلطان کے کمرے میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بڑی شہزادی جو بے حد خوبصورت اور طرح دار تھی، اس کی گہری آنکھوں میں عجیب سی سوچ تھی۔ اس کے اندر مصر کا پرسار حسن پوشیدہ تھا، جس طرح مصر کی سیاہ مٹی کے اندر ہزاروں راز دفن تھے۔ شہزادی کی شخصیت بھی ایسی لگتی تھی کہ جس کے اندر رازوں کی گہری کھائیاں تھیں۔ بادشاہ سے اجازت لے کر یہ شہزادی اپنے کمرے میں آ گئی اور چھوٹی شہزادی نسبتاً کم عمر لاابالی تھی، جس کی اس کی چھوٹی بہن سے بنتی بھی نہ تھی۔ بس یہ جو کچھ کرنے کا اس کے کہہ دیتی تھی، چھوٹی شہزادی بڑی کی محبت میں قید کر دیتی تھی۔ بڑی شہزادی اپنے سامنے کسی کو کچھ گراندادی نہیں دیتی تھی۔ اس کا نام شہزادی رومانیہ تھا۔ کچھ سفر کی تھکاوٹ تھی اور کچھ لوگوں کے سوالات و غصہ شہزادی رومانیہ اپنی خوابگاہ کی جانے کی ضد کی۔ اس کے ساتھ سلطنت میں جو کچھ ہوا اس کے بعد آرام کرنا اس کے حق میں بہتر تھا۔ آخرکار اس کے دماغ میں اندھیاں چل رہی ہوں گی۔ وہ اپنے خوابگاہ میں جاتے ہی شہزادی نے دروازہ بند کر لیا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور حالانکہ وہ ایک لمبے سفر سے تھک کر آئی تھی اور اسے چاہیے تھا کہ وہ آتے ہی آرام کرتی، لیکن وہ تو سخت بے آرام لگتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے بال سنوارنے لگی، کبھی اپنا چہرہ دیکھتی تو کبھی اپنی آنکھیں اور کبھی اپنے دانت۔ وہ بار بار اپنی خوبصورتی کو جانچ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے حسن پر کوئی شک تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اپنے حسن کی داستانی اور قصے سن رکھے تھے۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی تعریف ضرور کرتا تھا۔ وہ مصر کی ایک جانی پہچانی شہزادی تھی اور ہر فن میں طاق تھی۔ وہ کئی زبانیں بھی جانتی تھی۔ اس کا ہنر، اس کا حسن دونوں ہی اس سے ہر کسی کی نظر میں نمایاں کر دیتا تھا، لیکن ہمیشہ شہزادی پہلے نمبر پر نہیں رہی تھی۔ یہ بات جیسے ہی شہزادی کے ذہن میں آئی، اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے۔ شہزادی نے ہاتھ مار کر اپنی آرائش کی تمام چیزیں گرا دی۔ اس کے ذہن کے پردے برسوں سے پر انا ایک منظر لہرا گیا۔ اسے یاد آیا کہ کئی سالوں پہلے جب وہ اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں تھی، تب تک ان کے ملک میں مہمان آیا تھا، ایسا مہمان جس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ اس کے نور کی وجہ سے اس شخص کے گرد ایک ہالہ سا بنا رہتا تھا اور جیسے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ خود بھی تو کسی کی جانب نہیں دیکھتا تھا،
اس کی بڑی بڑی آنکھیں ذہانت سے بھری تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جتنا خود خوبصورت تھا اتنا ہی خوبصورت لڑکیاں پسند آتی، مگر یوں محسوس ہوتا تھا اسے صنف مخالف بھی کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو صرف سلطنت کے کاموں میں دلچسپی رکھتا تھا، بادشاہ کے ساتھ گھومتا پھرتا اور اس سے نئی نئی چیزیں سیکھتا تھا، کیونکہ مصر طاقت اور ذہانت کا مجموعہ تھا۔ یہ آنے والے مہمان کا سلطان تھا، وہ سلطان جس نے حال ہی میں اپنی سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی، دنیا بھر میں چرچے ہو رہے تھے، وہ مثال کی بہادری مالک تھا، وہ جس کی سلطنت پر ہاتھ رکھ دیتا اسے اسلامی سلطنت بنا دیتا، جہاں جہاں چاہتا وہاں حملہ کر کے فتح کر لیتا اور جہاں وہ چاہتا مصالحت سے فوج بھیج کر انہیں ہم نشیں بنا لیتا تھا۔ دنیا میں اس کے چرچے تھے اور مصر میں بھی، اس لیے تو مصر کے بادشاہ نے اسے اپنے محل میں باقاعدہ دعوت دے کر بلایا اور ان کو خاص مہمان تھا۔ شہزادی رومانیہ کو سلطان کا مصر کا سفر یاد آیا اور اسے بھی یاد تھا کہ انہیں کس قدر عزت سے مصر میں ٹھہرایا گیا، لیکن رب کی اس بار وہ سلطان کی سلطنت سے واپس آئی تو یوں لگتا ہے جیسے اپنے ساتھ وہاں ہونے والے سلوک سے اس کا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ جو بھی سلطان کے متعلق بات کرتا اسے سخت چڑ جاتی، یہاں تک اپنی چھوٹی بہن سے بھی جو اس کے ساتھ سلطان کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ شہزادی رومانیہ کو انتظار تھا تو بس اس وقت تھا جب قاضی بلاوے لے کر بادشاہ اور شہزادیوں کو سلطان کی سلطنت میں بلائے گا اور فیصلہ کرے گا شہزادیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا پاداش میں سلطان کو یہ کیا سزا ملتی۔ شہزادی رومانیہ کے چہرے پر ایک گہری سوچ بھری مسکراہٹ تھی، وہ اس وقت کو سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جب سلطان اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سلطان کی سلطنت میں عجیب ہی کہانی چل رہی تھی، پورے ملک میں سلطان کی وجہ سے خلبی پھیلی ہوئی تھی اور خود سلطان اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ان پر لگا الزام اس قدر پوشیدہ اور شدید تھا کہ انہیں بچاؤ کرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ ان کا دل یکدم سلطنت اور اس کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس کام کے لیے انہیں اپنے چچا سے کہہ دیا تھا محل میں ہونے والے تمام کاموں کی نگرانی وہ کر لیں اور سلطان کی رب کے بارے میں سلطان بھی کچھ فیصلہ کرنا خود ہی کر لیں گے۔ ان کے دربار میں فریادیوں کی فریاد سننے کے لیے سلطان نہیں بلکہ چچا بیٹھنے لگے۔ اس محل میں کیا پکے گا، اس لے کر کس ملک تک کتنی رسد حاصل ہوگی، سارے فیصلے چچا اپنی مرضی سے کرنے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ سلطان کا دل تو زندگی سے ہی اچاٹ ہو گیا ہو، ورنہ اس پوری سلطنت کے مالک ہونے کی حیثیت سے ایسی غیر ذمہ دار مظاہر کون کر سکتا ہے۔ ان کے زیب نہیں دیتا، لیکن وہ اپنے چچا پر پورا بھروسہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ جب تک وہ خدا سے اپنے رتبے اور مقام کی بحالی کی دعا کرتے ہیں ان کے چچا دنیاوی کاموں کو خوب اچھے سے سنبھال لیں گے۔ سلطان کا وزیر عقل مند انسان تھا، اسے ساری بنی ہوئی دال میں سخت کالا پن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ دربار میں چچا کو سلطان کی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھتا اور فیصلہ کرتے ہوئے پاتا تو ان کا خون کھول کر رہ جاتا۔ ان کا جی چاہتا کہ وہ سلطان کو بتا دے کہ ان کا چچا اچھا انسان محسوس نہیں ہوتا، وہ صرف سلطنت کے سلطان میں لالچ سے سلطان سے محبت کا اظہار کر رہے۔ اب تو خدا نے بھی اس کے ساتھ دے دیا ہے کہ سلطان خود اپنی بنی بنائی سلطنت کے حوالے کر کے خود کمرہ نشیں ہو گئے ہیں۔ وزیر سلطان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان تو گویا ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے، وہ کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی رعایا کی نظروں میں گر چکے ہیں۔ ایک روز دربار میں سلطان کے چچا انتہائی بیش قیمتی زیورات اور لباس پہن کر بیٹھے تھے۔ فریاد کے لیے آنے والے افراد ایک کے بعد ایک کر انہیں اپنی داستان سنا رہے تھے۔ یہ لوگ تو باقی نہیں کر رہے تھے، وہ بیزار ہونے لگے کہ ایک عورت زاروں قطار روتی ہوئی چچا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سلطان کہ چچا میرے شوہر مجھ پر دن رات ظلم کرتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے رقم بھی نہیں دینا چاہتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بلا کر اس سے سوال و جواب کریں، اس سے میرے حقوق ادا کرنے کے لیے کہیں، کیونکہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں۔ میں کسی دور دراز میں جا کر کھانے اور کپڑوں کی بھیک نہیں مانگ سکتی۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میرا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا، میرا شوہر مجھے اور بچوں پر توجہ دینے لگے گا۔ سلطان کے چچا نے جب یہ سنا تو جی بھر کے بیزار ہوا اور اس سے سوچا کہ بھلا اس عورت کے اندرونی معاملات میں کیا اس کی مذکورہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان صرف سلطنت کے معاملات نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ذمہ رعایا کے ہر معاملہ ہوتا ہے۔ چاہیے کہ دل کا دکھ دور کرنا ہو یا گھر کا چولہا جلانا ہو، سلطان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ تمام ذمہ داریاں ادا کرے۔ سلطان کے چچا نے سخت لہجے میں اس عورت سے کہا کہ شادی اس کی ہوئی ہے، لہذا بھگتنا بھی اسے پڑے گا، اور اگر اسے اپنے شوہر اتنا ہی برا لگتا ہے تو اسے چھوڑ دے اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لیکن اس طرح کے معاملات میں دربار میں آ کر نہ بیان، جس سے سلطان کے چچا کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چچا نے اس
عورت سے کہا کہ وہ جانتی بھی ہے کہ اس وقت وہ کس سے بات کر رہی ہے، اس ملک کا مستقبل کا سلطان ہوں، کیونکہ موجودہ سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے سلطنت کی باغ دوڑ میرے حوالے کی ہے اور اپنے تم تمام لوگوں کا ناخدا بننے والا ہوں۔ اس لیے تم لوگ میرے سامنے اس قسم کی فضول باتیں نہ لے کر آیا کرو۔ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی ڈھنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آئندہ دربار میں آ کر رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دربار میں تم لوگوں کی خانگی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بنایا، آئندہ صرف ملک کے اصل مسئلوں کی طرف توجہ کروں گا۔ دربار میں موجود غریب لوگوں نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے تو کبھی اپنے سلطان کو ایسی بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سلطان انتہا مصروفیت کے دوران بھی سارا دن فریادیوں کی رواداری سنا کرتے تھے، ان کی داستان سنتے تھے اور شفقت کے ساتھ ان کے مسئلے حل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سلطان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دربار میں موجود تمام افراد کے بے حد افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے اتنے قابل سلطان کو کھو دیا ہے۔ ان کی جگہ یہ لالچی بوڑھا آ کر بیٹھ گیا ہے جو سر سے لے کر پیر تک جواہرات سے لدا ہوا ہے۔ لیکن وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ قاضی کے فیصلے کا انتظار کریں جو جلد ہی ہونے والا تھا۔ سلطنت میں ایک دن ایسا آنے والا تھا جب سلطان اور سلطنت کی رعایا دونوں کریا پانے لگیں گے، اور دونوں ہی زیادہ دور نہیں۔ کڑی دوپہر کا وقت تھا جب محل کے اندر قاضی داخل ہوا۔ سلطان سے بان پرس کر چاہتا تھا، واقعے کی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس اپنے جاسوس کو مقرر کر رکھا تھا، وہ واقعے سے پہلے تمام حالات کا جائزہ لیں اور قاضی کو مطلع کر کے انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن قاضی عرصہ دراز سے سلطان کو جانتے تھے اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس روز کمرے میں سلطان نے دو برہنہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ سلطان جس کی موجودگی میں سینکڑوں لڑکیاں عزت سے زندگی گزارتی ہیں۔ چنانچہ قاضی کا سلطان سے ملنے کا خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر نے سلطان اور قاضی کی ملاقات کا بندوبست کروا دیا۔ یہ ملاقات سلطان کے کمرے میں طے پائی کیونکہ سلطان اپنے کمرے سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ قاضی سلطان کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان جے نماز پر بیٹھے خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور چند ہی دنوں میں سلطان بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی۔ لوگوں کی نفرت اور بدنامی سہنا آسان نہیں ہوتا، ایک سلطان کو بھی ایک عام انسان بنا دیتی ہے۔ قاضی کے دل میں سلطان کے لیے رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن ان کا رحم انصاف سے بڑھ کر نہیں تھا۔ وہ یہاں انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جاننے شہزادیوں کے ساتھ انہوں نے غلط کیا تھا۔ اگر غلط نہیں کیا تو آخر شہزادی اس حالت میں اپنے کمرے سے برآمد کیسے ہوئی جبکہ سلطان وقت میں کمرے میں موجود تھے؟ یہ سوال قاضی نے سلطان سے کیا۔ جب سلطان نے سلام پھیر کر قاضی کو اپنے سامنے پایا، قاضی نے کہا، سلطان آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کیوں بلوایا ہوں؟ آپ اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اپنا فرض ادا کیجیے اور مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ ان شہزادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سلطان نے قاضی سے کہا، خدا گواہ ہے میں نے ان دونوں شہزادیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ میں انہیں بے لباس دیکھ کر خود خوف زدہ اور حیران رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا اور نہ ہی انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت تھی، کیونکہ میری اس طرح کی نظر تھی ہی نہیں۔ وہ میری مہمان تھی اور میری بہنوں کی طرح تھی۔ قاضی نے جب یہ سنا تو سلطان ان دونوں شہزادیوں کی اپنی ماں بہنیں گردان رہا ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آخر ایک ایسا شخص جو کسی لڑکی کو اپنی بہن اور ماں مانتا اس کے ساتھ کیسے سلوک کر سکتا ہے، وہ بھی سلطان جیسا انسان؟ قاضی کے لیے یہ سب ماننا بے حد مشکل تھا۔ ابھی قاضی سے سوچ میں گم تھے کہ یک لخت سلطان نے قاضی کو آواز میں اپنے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا، بالکل سلطان نے آپ سے دل کی بات سننے آیا ہوں، آپ کچھ کہنا چاہیے۔ سلطان نے گہری اوپر سوچ آواز میں قاضی سے اپنی بات کہنی شروع کی۔ جوں قاضی نے سلطان کی بات سنی تو ان کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جو کچھ سوچ کر آئے تھے۔ معاملہ اس قدر پیچیدہ تھا۔ جو دوست اس کہانی کو مکمل سننا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے ہماری آج کی کہانی کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک